بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری کہانی کا اگلا ایپیسوڈ، جن دوستوں نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اس میں ہمارا ایک گاڑی کا چوری کا کیس تھا اور اس میں ساتھ ڈرائیور کا مرڈر بھی ہو گیا تھا۔ تو آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب نے مجھے کہا مدعی بننے کا، اور میں نے انکار کر دیا کہ میں عدالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو آپ کی کہانی آپ نے لکھی ہے ایف آئی آر میں وہ ساری جھوٹی ہے، اگرچہ مرڈر ہوا ہے لیکن یہ آن گراؤنڈ جو ریالٹی اور ہے، اور اس کہانی میں آپ اور کچھ لکھ رہے ہیں، تو میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، بہتر ہے کہ آپ مدعی کسی اور کو بنا لیں۔ تو مجھے ایس ایچ او کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس ایف آئی آر میں ڈرائیور کو گاڑی میں حصے دار شو کر دیا کہ جی ڈرائیور حصے دار تھا اس گاڑی میں، ایک مالک حصے دار تھا۔ میرا نام انہوں نے ایز اے مالک حصے دار لکھ دیا اور ڈرائیور کا نام ایز اے ڈرائیور حصہ دار، اور ساتھ ہی یہ ایف آئی آر میں یہ مینشن کر دیا کہ یہ جو مالک حصہ دار ہے، اب گاڑی کیونکہ وہ پکڑی گئی تھی اور اس کو اپنے سپرداری پر نکلوانا تھا، اور گاڑی کراچی نمبر کی تھی۔ اچھا، جب گاڑی کا ہمیں پتہ چلا کہ لاہور تھانے میں کھڑی ہے، اور اس گاڑی کی جو پاسپورٹ سائز اس وقت کراچی کی کاپیاں سب سے پہلے پاسپورٹ سٹائل میں آئی تھیں، اور وہ گاڑی کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی، ایک خانہ تھا اس کے اندر، شاید کسی پولیس والے کی یا کسی چور کی نظر نہیں پڑی، اس نے نہیں نکالی۔ تو جب میں گاڑی دیکھنے گیا لاہور اس تھانے میں، جب ہم نشاندہی کے لیے مجرمان کو لے کے آنا چاہ رہے تھے، اس وقت کی بات ہے، تو میں نے سب سے پہلے جا کے اس خانے کو کھولا اور اس میں سے وہ گاڑی کی کاپی جو ہے جو میرے اپنے نام پہ ہی تھی، تو میں نے وہ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کا مجھے بعد میں بہت فائدہ ہوا۔ تو جب ہم نے گاڑی سپرداری کے لیے اپلائی کیا تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جی یہ تو آپ تو حصے دار ہیں، گاڑی آپ کی تو نہیں تھی، اس میں تو ڈرائیور کا بھی حصہ تھا، اور آپ اس طرح سپرداری پہ گاڑی نہیں لے سکتے۔ اور بلکہ جو ڈرائیور کے والد تھے اور جو ان کا جو گروپ تھا، انہوں نے اس کے خلاف اسٹے کے لیے اپلائی کر دیا کہ جی مالک حصے دار جو ہے وہ دونس اور دھاندلی کے ساتھ گاڑی ہتھیانا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کو گاڑی سپرداری پہ نہ دی جائے۔ تو خیر مجھے بڑا اس کا شوق لگا کہ اچھا یہ کہانی تھی کہ اس لیے انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا تھا کہ جی آپ چلے جائیں، ہم اس کے ایف آئی آر کا مدعی خود ہی بنا لیں گے، جس کو بھی بنائیں گے۔ تو میرے لیے یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ گاڑی تو میرے نام پہ ہے، ڈاکومنٹ سارے میرے پاس ہیں، تو یہ حصے داری والی بات نہ کوئی اسٹامپ پیپر ہے، نہ کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے، نہ ایسی کوئی چیز ہے جسے یہ ثابت کر سکیں۔ جب اس اسٹے کی تاریخ آئی، ہم لوگ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ لے کے گئے، تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اس دن آئی نہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں، تو وہ اسٹے خارج ہو گیا۔ پھر ہم نے وہ اس کی سپرداری اپلائی کی، اور گاڑی ہم نے جب لے لی ہے تو اس کے بعد اچھا ڈرائیور کی آخری ایک سیلری رہتی تھی میری طرف، تو مجھے اس کا پیغام آتا رہا ان کی طرف سے، اس کے والد کی طرف سے کہ ہمیں وہ تنخواہ جو دی جائے۔ میں نے کہا میں سچی بات ہے میں کسی کا اختیار رکھنا نہیں چاہتا، لیکن جس طرح آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اب میں دوں گا ضرور، لیکن جب گاڑی میرے پاس آئے گی اس کے بعد دوں گا۔ جب گاڑی سپرداری پہ ہم نے نکلوا لی تو اگلے دن میں اپنے شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ڈرائیور کے والد اور اس کے بھائی آئے ہیں اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور میں سچی بات ہے میں تو خود شرمندہ ہو گیا اس بات سے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اور آپ جن لوگوں کی باتوں میں آئے انہوں نے ہمیں بھی نقصان پہنچایا اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے، تو کوئی بات نہیں، چلے جو ہو گیا اس پہ اب کیا بحث کرنی۔ تو بہرحال ان کو پھر میں نے جو اس کے بقایا جات تھے وہ ادا کیے، اور یوں وہ گاڑی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین ایسی چیز ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور آپ کسی بھی مشکل ترین صورتحال میں بھی یہ جب ذہن میں خیال کرتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور میری فریاد اسی کے آگے ہے، تو وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے، ہر چیز پہ اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر وہ آپ کا نقصان کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ بس یہ ہمارا بھی مسلم اس کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کرے اس کو خیر ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں کوئی امید تھی اچھائی کی اور وہ ہمیں نہیں مل سکی، تو اس میں بھی یقیناً ہمارے لیے خیر تھی۔ اگر ہمیں کسی برائی سے اس نے بچایا ہے، کسی غلط راستے پہ جانے سے اس نے بچایا ہے، تو یقیناً اسی میں بھی ہمارے لیے خیر ہی ہے۔ اس کے بعد 2005 میں میرے ایک دوست اسلام آباد میں تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان دنوں میں یہ بحریہ ٹاؤن کی فائلز کا بڑا غلغلہ تھا، بڑے فارم اور فائل سے لوگوں نے بڑے پیسے کمائے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پراپرٹی کے کام کے لیے نہ اسلام آباد آ جائیں۔ تو میں نے یہ کیا کہ میری مسز کے پاس کچھ زیور تھا، وہ ہم نے سیل آؤٹ کیا، تقریباً کوئی لاکھ روپیہ اس وقت اکٹھا کیا، اور میں نے اپنا بستر اٹھایا اور اسلام آباد چلا گیا۔ کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کچھ اس میں کہنے کے خیال نہیں تھا ذہن میں کہ وہاں پہ کیا کروں گا، وہاں پہ رہائش کا کیا سلسلہ ہوگا۔ تو ایک مجھے ہاسٹل میں ایک روم میٹ کے ساتھ ایک بیڈ مل گیا، تو پنڈی میں جو ہاسٹل تھا وہاں میں نے اسٹے کیا، اور
ایک پرانے ہمارے جاننے والے جمیت دور کے تھے، وہ پراپرٹی کا کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ لائک کوئی کچھ دوستوں سے ملا، تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کروں کیا۔ اب گاڑی تھی ادھر گھر پہ، میں گاڑی بھی لے کے نہیں گیا کہ وہاں پہ اخراجات بڑھیں گے، پیٹرول ڈیزل کا اخراجات ہوں گے اور اس کو مینٹیننس ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ تو گاڑی گھر پہ کھڑی تھی اور میں وہاں پہ ویگنوں پہ دھکے کھا رہا ہوتا تھا، یا رکشوں پہ یا ٹیکسی میں پھر رہا ہوتا تھا۔ خیر میں نے اس وقت قسطوں میں کوئی ایک دو چھوٹے چھوٹے پلاٹ تھے، وہ میں نے کوئی 25,000 30,000 ایڈوانس دے کے وہ دو پلاٹ میں نے بک کروا لیے، باقی کچھ پیسے جو بچے وہ اخراجات کے طور پہ نکل گئے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ پراپرٹی کا کام کر رہے تھے، ادھر کراچی کمپنی ان کا آفس تھا، میں ان سے ملا ہوں، ساجد اقبال بھائی یقیناً میرے محسن ہیں۔ میں نے ان سے بات کی کہ میں اس طرح یہاں پہ آیا ہوں اور میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ایک سلاٹ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، فی الحال تو اور کوئی نہیں ہے، ہمیں ڈیٹا انٹری کے لیے ایک بندہ چاہیے کمپیوٹر میں جو کوئی انٹری وغیرہ کر سکے، ان کے پلاٹس کی ڈیٹیل وغیرہ نا کچھ، تو ہم 5,000 روپے سیلری آفر کر سکتے ہیں۔ اب میں وہاں پہ رہ رہا تھا اور میرا خرچہ تقریباً تھا 8,000 روپیہ۔ یہ نوجوان نسل کی ایک موٹیویشن کے طور پہ میں بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ سوچا کہ یار 8 میں سے 5 تو کم ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک لائن پہ چڑھوں گا، وہاں پہ میں بیٹھ کے اپنے لنکس ڈیولپ کروں گا، اپنے یوں سمجھ لیں کہ خیمے میں سر گھسانے کی جگہ مل گئی ہے نا، تو اب باقی جگہ میں خود بناؤں گا۔ میں نے کہا جی اوکے، آئی ایم ایگری، میں آتا ہوں، آپ مجھے اس پہ رکھیں۔ خیر میں نے وہ 1 ماہ کام کیا۔ جب مجھے پہلی سیلری انہوں نے دی تو میں نے انہیں کہا کہ ساجد بھائی سیدھی بات ہے کہ میرا جو پیچھے فیملی سیٹ اپ ہے اور میرے یہاں پہ بھی اخراجات ہیں، تو یہ تو میرے لیے بالکل نامینل سی چیز ہے، اور میں اپنے والد صاحب کے کاروبار میں جب اچھا کام چل رہا ہوتا تھا تو 5-10 ہزار روپیہ خرچنا میرے لیے بڑی معمولی چیز تھی اس وقت۔ اب یقین کریں کہ اسلام آباد پنڈی میں میرا وہ 3-4 ماہ کا جو سٹے تھا موبلنگ کی جاب سے پہلے، تو وہ میری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس کٹھن دور میں مجھے 1-1 روپے کی قیمت کا احساس ہوا، اور کمانے کا پتہ چلا کہ کمائے کس طرح جاتے ہیں اور خرچ کرنے تو بہت آسان ہے، وہ سبھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ساجد بھائی سے میں نے بات کی کہ مجھے کوئی اور جاب یا میرا کوئی اور سلسلہ آپ سوچیں تاکہ تھوڑی میری ارننگ زیادہ ہو، ایٹ لیسٹ میں کچھ نہ کچھ سیونگ کروں، میں گھر اپنے فیملی کو بھی دے سکوں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست ہیں موبلنگ میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بندہ چاہیے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو دیکھ لیں۔ میں نے پوچھا کام کیا ہوگا؟ کہنے کی گاڑیوں کی مینجمنٹ ہے۔ میں نے کہا یار تو گاڑیوں کا تو چلے، مجھے تھوڑا بہت تجربہ تو ہے، اور ساجد بھائی نے یہ کہا جی کہ یہ فیصل آباد میں جاب ہے۔ اب میں جب گھر سے نکلا تھا اسلام آباد آنے کے لیے تو میں اپنی کشتیاں جلا کے نکلا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا، بس اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی کا کہا ہوا کچھ وہ ایسا پورا کر دیتے ہیں کہ بندے کے وہم گنوانے بھی نہیں ہوتا۔ اور اب یقین کریں میں جب سمندری سے یہ سوچ کے نکلا تھا، اس کے بعد میں سمندری واپس گیا ہی نہیں۔ گیا ہوں تو ویکینڈ پہ گیا ہوں، ایز اے مہمان 1 دن 2 دن رہا ہوں، پھر مجھے نکلنا پڑا۔ تو بہرحال میرا نکلنا میرے لیے تو بڑا مبارک ثابت ہوا۔ اسی دوران جو جون 2005 کا مہینہ تھا، میرے لیے میری زندگی کا اگر میں کہوں کہ سب سے مشکل مہینہ تھا تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ انتہائی گرمی تھی، اور میں کراچی کمپنی پلازے کے ٹاپ فلور پہ ایک فلیٹ تھا، اس میں ایک صاحب رہ رہے تھے، وہ پی ٹی سی ایل میں ملازم تھے، اور میں ان کے ساتھ شیئرنگ پہ اس روم میں گیا۔ اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ٹاپ والا جو کمرہ ہوتا ہے یہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس کمرے میں نہ کوئی وینٹیلیشن تھی، نہ کھڑکی تھی، نہ کوئی ہوا، اور جب میں شام میں اوپر جاتا، پہلے تو 4 فلور چڑھ کے جانا سیڑھیاں، بندے کا ویسے ہچڑ ہو جاتا ہے گرمی میں، اور جب میں اس کمرے میں جاتا تو باتھ روم میں پانی جو ہے ابل رہا ہوتا، اور جب میں نے کہیں نہانا ہوتا تو میں نیچے سے 5 روپے کی برف لے کے جاتا، بالٹی بھر کے اس میں برف ڈالتا، پانی ٹھنڈا ہوتا تو پھر میں اسے نہاتا، اور پھر وہی پانی میں اپنے بستر پہ چھڑکتا، اور بستر کوئی آدھا گھنٹہ کچھ نارمل ہوتا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ تپنا شروع ہو جاتا۔ اب یقین کریں کہ جسٹ لائک این اوون، کہ آپ نے اس گرمی کا جو موسم ہے وہ ایک اوون میں گزارا، اور میں جو میری حالت ہوتی تھی، میں 2 سے 3 دن سے زیادہ وہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ پھر میری کزن تھی ادھر رہتی تھی I9 میں، تو میں ان کے پاس چلا جاتا، ایک رات وہاں رہتا، کوئی نہاتا ٹھنڈے پانی سے، کچھ طبیعت کو بحال کرتا، اور دوبارہ سے اس اوون میں گھسنے کے لیے تیار کرتا اپنے آپ کو۔ یا تو میں اپنی کزن کی طرف جاتا، یا پھر ہاسٹل میں جو میرے روم میٹ تھے، ظاہر شاہ ان کا نام ہے، DI خان سے تعلق ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو ایک تو میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، اور دوسرا ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور بڑے اچھے دوست ہیں۔ کبھی میں ان کے پاس چلا جاتا اور ان کے روم میں کچھ اپنے آپ کو کہہ لیں کہ فریش کرتا، ایک رات ان کے پاس رہتا، پھر اپنے آپ کو دوبارہ اس کمرے میں گھسانے کے لیے تیار کرتا۔ تو یہ میری زندگی کا بہت مشکل ترین وقت تھا۔ اس کے بعد اگلے مہینے میں پھر یہ ہوا کہ جب یہ موبلنگ کی جاب کے سلسلے میں کچھ بات چیت چلی، اور میں نے اپنا CV وغیرہ تیار کیا، اور میں نے وہ سبمٹ کروایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ
اگرچہ انگلش رائٹنگ میری ٹھیک تھی لیکن بولنے میں وہ ہچکچاہٹ تھی اور فلوئنسی بالکل بھی نہیں تھی. تو ہمارے ایک دوست تھے وہاں پہ اسلام آباد میں، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بندے کا مجھے بتایا کہ وہ انگلش ٹیچر ہے اور بڑا اچھا وہ مطلب پڑھاتا بھی ہے، آپ ان سے کنسلٹ کر لیں، وہ آپ کو اس حوالے سے کوئی ہیلپ آؤٹ ضرور کرے گا. تو میرا اس انگلش ٹیچر سے رابطہ ہوا، جی آر شاہد نام ہے ان کا. میری اس کے بعد پھر ملاقات تو نہیں ہو سکی. تو جی آر صاحب ینگ لڑکے تھے اور اگر آپ ان کو انگلش بولتا سن لیں نا، صرف اب ان کی شکل نہ دیکھیں تو آپ یقین ہی نہیں کر سکیں گے کہ یہ کوئی انگریز بول رہا ہے یا کوئی پاکستانی ہے. تو جی آر صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی تو ان کے ساتھ وہ رہ رہے تھے اس وقت G10 میں، G10 مرکز میں انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا فرسٹ فلور پہ، اور وہاں اپنے دوست چودھری امجد صاحب کے ساتھ رہ رہے تھے. چودھری امجد صاحب سے آج کل بھی اچھی لائک ہے، اچھے دوست ہیں، اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. تو جب میں نے ان سے بات کی کہ میں اس طرح انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ساتھ دوسرا یہ کہ میں کراچی کمپنی میں رہ رہا تھا اور مجھے یہاں پہ G10 میں بھی آنا میرے لیے تھوڑا ایشو تھا. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ اس طرح کریں، آپ اپنا سامان اٹھائیں اور ہمارے پاس آ جائیں. تو میرے لیے اب اس اوون سے نکلنے کا ایک موقع بنا، تو میں کراچی کمپنی والے فلیٹ سے G10 والے فلیٹ میں ان کے ساتھ شفٹ ہو گیا. آج کی میری کہانی میں اتنا ہی. اس کے بعد کیا ہوا، میں جاب پہ کس طرح آیا اور پھر جاب کا کیا سلسلہ چلا، جاب پہ کیا مشکلات رہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.